اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ مریم سے آیت نمبر 76 سورہ مریم آیت نمبر 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس کے اندر ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم جو عربی نہیں بھی جانتے، اس کے اندر جو کلمات استعمال ہوئے ہیں، اس کے اندر جو ابتدائی دو کلمے میں نے آپ کی خدمت میں پڑھے، الباقیات الصالحات۔ وہ باقیات الصالحات یہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے ہم سب واقف ہیں، یعنی ہم اپنی زبان اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں۔ باقیات الصالحات کیا ہے؟ باقیات الصالحات کسے کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر دو مقامات پر اس کلمے کو پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے، ایک سورہ مریم آیت نمبر 76 اور دوسری سورہ کہف آیت نمبر 46۔ دونوں آیات کے اندر پروردگار عالم نے باقیات الصالحات کا ذکر کیا ہے، اور اس باقیات الصالحات کے سلسلے میں پروردگار عالم نے جو اس آیت کے اینڈ پہ جو کلمات بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ باقیات الصالحات یعنی باقی رہنے والا، صالح اچھا، نیک، ایسا کام، ایسا عمل کہ جو کیا ہو، صالح ہو، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والا ہو۔ کیونکہ دو طرح کے ہم کام کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھا کام باقی رہنے والا بھی ہو۔ کچھ اچھے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے باقی رہتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اچھے کہ وہ اچھے ہوتے ہیں، اس کا اجر ملتا ہے، لیکن وہ کام کا اجر آپ کو مل گیا اور سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو انجام دیا، آپ دے چکے، لیکن اس کا اجر آپ کو ملتا رہتا ہے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی پروردگار عالم جب تک اس عمل کا اثر باقی رہتا ہے، پروردگار عالم آپ کو اس کا اجر دیتا رہتا ہے۔ تو ایسے کام کہ جن کا اجر اور ثواب جو ہے اس جہان میں بھی باقی رہتا ہے، اس جہان میں جانے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے، کہ ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، ما یبقى ثوابہ للانسان، وہ کہ جس کا ثواب انسان کے لیے باقی رہتا ہے۔ کہ ان اعمال کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ پائیداری، ختم نہیں ہوتے، یہ ان کا اثر باقی رہتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، جب کھا لیا اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو گیا۔ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، اسی وقت اس کا اثر آپ کو مل گیا، اس کا نتیجہ مل گیا اور وہ ختم ہو گیا۔
یہ اچھا کام تھا لیکن اس کا اثر آپ کے لیے باقی نہیں رہے گا. اس کا جو بھی اجر تھا، اس کا جو بھی صلہ تھا وہ آپ کو مل گیا. اس کے بعد اس کام کا چیپٹر کلوز، ختم. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جب انسان ان کو انجام دیتا ہے تو وہ جب تک وہ عمل باقی رہتے ہیں ان کا اثر بھی باقی رہتا ہے. انسان چلا جاتا ہے، عمل باقی ہے، اس کا اثر باقی ہے، اور ثواب جو ہے اس کا ملتا جا رہا ہے. تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو اعمال کی یہ جو باقیات الصالحات ہیں، ان کی جو خصوصیات پروردگار نے سورہ مریم اور سورہ کہف کے اندر جو بیان کی، وہ یہ کہ خیر عند ربک ثوابا، الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. یعنی اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ثواب کے لحاظ سے یہ بہترین عمل ہوتا ہے. ثواب آپ کو بہت سارے کاموں پہ ملتا ہے، لیکن یہ والا جو صالح عمل ہے جس کے اندر پائیداری پائی جاتی ہے، جو باقی رہنے والا ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ بہترین ہے، اجر جو ہے اس کا بہترین ہے. دوسری صفت جو امام پروردگار فرماتا ہے کیا، خیر مردہ، کا نتیجے کے لحاظ سے یہ بہترین عمل ہوتا ہے. ثواب کے لحاظ سے بہترین، نتیجے کے لحاظ سے بہترین. اور ایک تیسری خصوصیت جو اس کی بیان ہوئی ہے وہ ہوئی ہے سورہ کہف کی 46 آیت میں. تقریباً آیت ایسی ہی ہے، صرف وہاں پر پروردگار عالم نے اس عمل کے لیے جو خصوصیت بیان کی وہ وہاں پر فرمایا خیر عملا. انسان جو ہے وہ ہوتا ہے نا، بعض کاموں میں ہم بعض افراد سے امید رکھتے ہیں. ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارا مثلا یہ کام جو ہے فلاں صاحب کر دیں گے. تو امید ہر کسی سے نہیں رکھی جاتی. امید اس سے رکھی جاتی ہے جو انسان کو پہلے سے کچھ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مثلا میری بات کی لاج رکھے گا، مجھے خالی ہاتھ نہیں پلٹائے گا. تو وہاں پر انسان کو امید ہوتی ہے. ہر کسی سے انسان امید نہیں رکھتا کہ میری بات سنے گا نہیں سنے گا، نہیں. اس باقیات الصالحات کے لیے پروردگار نے سورہ کہف کے اندر فرمایا خیر عملا. یہ جو باقیات الصالحات ہیں یہ ایسے عمل ہیں کہ جو امید رکھنے کے لحاظ سے بھی بہترین ہیں. بس 3 اعتبار سے باقیات الصالحات بہترین عمل ہیں. ایک، ثواب کے لحاظ سے بہترین، امید رکھنے کے لحاظ سے بہترین، یعنی ان کے اوپر آپ امید رکھ سکتے ہیں، تکیہ کر سکتے ہیں، اور نتیجے کے لحاظ سے بھی بہترین. باقیات الصالحات کی 3 خصوصیت. اب یہ باقیات الصالحات کہتے کسے ہیں، باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ روایات کے اندر جائیں، کیونکہ قرآن مجید نے تو کہہ دیا الباقیات الصالحات، اس کی تفسیر کون کرے گا؟ ایک تفسیر ہوتی ہے یا ایک شرح ہوتی ہے لغت کی شرح. ڈکشنری آپ کو بتا دے گی کہ جناب ایسے عمل کے جو باقی رہتے ہیں. ایک آتی ہے آپ کے پاس روایت معصوم کی، وہ آ کر آیت کی تفصیل بیان کرتی ہے، آیت کی تفسیر کرتی ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے پروردگار عالم کی یہ ہے. کیونکہ ہم اپنے پاس سے کسی چیز کو بھی اپنی مرضی سے جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ہم کوئی معنی نہیں لے سکتے. ہم یہاں پر جو ہے محدودیت کا شکار ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے اور انسان جب پڑھتا ہے اس سے استفادہ بھی کرتا ہے، بہت کچھ اسے سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں قرآن مجید کی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. یعنی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان ہستیوں کی کہ جن کے پاس اس کتاب کا علم ہے. میں اور آپ اپنی مرضی سے یا کتنی ہی اپنا علم لڑا لیں، کتنا ہی اس کے اندر غور و فکر کر لیں،
ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اس میں پروردگار کیا کہنا چاہ رہا ہے جب تک کہ کوئی معصوم رسول خدا ائمہ معصومین آ کر اس کی تفسیر نہ کریں۔ بہت سارے ایسے کلمات ہیں، بہت سارے ایسے عمل ہیں، مثلا قرآن مجید کے اندر آیا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تم تیمم کرنا۔ اب انسان کتنا ہی سمجھدار ہو، کتنا ہی عقل مند ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، وہ اس چیز کو درک نہیں کر سکتا کہ تیمم کیسے کرنا ہے۔ ہاں کچھ قرینے اس کو ملیں گے کہ اگر تمہیں پانی نہیں ہے تو تم جو ہے نا پاک مٹی سے جو ہے تیمم کر لینا۔ اب وہ پاک مٹی اس کے سامنے آ گئی، مٹی سمجھتا ہے، لیکن یہ تیمم کیسے کرنا ہے نہیں معلوم۔ یہ تیمم کون بتائے گا؟ رسول خدا۔ قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس کتاب کے ساتھ ایک معلم کو بھی رکھا ہے، اور جس نے اس معلم کو چھوڑا ہے وہ گمراہ ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے جہاں آسان ہے وہیں نہایت مشکل ترین مطالب بھی اس کے ہیں، لہٰذا بڑے بڑے مفسرین جو ہیں وہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورہ توحید جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سورہ اتنی مشکل ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی۔ بو علی سینہ جیسا آدمی یہ کہتا ہے، یعنی بہت آسان ہے، قرآن کی تفسیر پورا کرتا ہوا آ رہا ہے، لیکن سورہ توحید پر جب پہنچتا ہے تو کہتا ہے اس نے میری کمر کو توڑ دیا، اتنی مشکل مطالب ہیں۔ تو ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اور بالکل بہت حد تک ہم قرآن کی نصیحتوں سے، قرآن نے جو مختلف انداز میں جو نصیحتیں کی ہیں، واقعات نقل کی ہیں، ان سے ہم ہدایت لیتے ہیں۔ احکامات قرآن مجید کے اندر آئیں ہم انہیں سمجھتے ہیں، لیکن ان احکامات کی تفصیل ہم نہیں سمجھ سکتے۔ پروردگار نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ ٹھیک، جو مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ اس مقام پر آیا کہ اس نے کہا کہ جی قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یہ ڈروا کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن کافی نہیں ہو سکتا، قرآن مجید کے ساتھ ہمیشہ اس کا ایک مفسر، اس کا معلم ہونا ضروری ہے جو اس کو بیان کرے۔ لہٰذا نماز کا حکم آیا، رسول خدا نے نماز آپ کو بتائی تو آپ نے نماز پڑھی، ورنہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی یہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں، اس نماز کو کوئی بھی قرآن مجید سے نہیں نکال سکتا۔ حکم نماز تو ہے، لیکن یہ نماز کیسے ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ نہیں معلوم۔ اور بالآخر خود سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے پروردگار عالم اس کتاب کو جو آخری کتاب ہے اس کو بغیر معلم کے ایسے ہی چھوڑ دے؟ کیسے ہو سکتا ہے جب پروردگار عالم جو ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ، یعنی آپ دیکھیے کہ رسول خدا کی ساری زندگی لوگوں نے وضو کو دیکھا ہے۔ رسول خدا وضو کرتے تھے، سب مسلمان وضو دیکھتے تھے، لیکن ابھی مسلمانوں کے درمیان وضو کے اندر اختلاف ہے۔ رسول خدا کو نماز پڑھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، مسلمانوں کے نماز پڑھنے کے طریقے کے اندر آپ کو اختلاف نظر آتا ہے۔ کیوں؟ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کسی انسان کی کوئی ذاتی غرض ہو، اس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو۔ نماز کو پڑھنے کے طریقے سے کسی کا کیا فائدہ ہوگا؟ سب نہیں پڑھنی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ نماز کے طریقے میں فرق ہے، وضو کے طریقے میں اختلاف ہے، اور اسی طرح دوسری چیزوں کے اندر اختلافات ہیں۔ تو وہ لوگ جو رسول خدا کی زندگی میں، رسول خدا کے ہوتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، رسول خدا سے آ کر سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ اگر آپ کے سامنے آئے کلمہ مثلا گناہ کبیرہ تو آپ کیا کریں گے؟ میں کیا کروں گا؟ بہت زیادہ میں جاؤں گا کہ ڈکشنری میں جا کے دیکھوں گا کہ عرب جو ہے وہ کبیرہ کسے کہتا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ میں نے جا کے ڈکشنری دیکھی، اس میں لکھا ہوا آ گیا کبیرہ یعنی بڑا۔ اب اس سے آگے مجھے کچھ نہیں پتہ چلنا۔ گناہ، بڑا گناہ، کون سا بڑا گناہ؟ یعنی اس کا مطلب ہے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہے، گناہ صغیرہ۔ اگر تم جو ہے گناہوں سے پرہیز کرو گے، چھوٹے گناہوں کو سے بچو گے، تو پروردگار تمہارے بڑے گناہ بھی بخش دے گا۔
یہ بڑے گناہ کون سے ہیں, چھوٹے گناہ کون سے ہیں, کون بتائے گا؟ تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی, جب تک رسول اور وہ لوگ کہ جن کو رسول خدا نے خدا کے اذن سے, خدا کے حکم سے جن کو مقرر کیا ہے, جب تک وہ لوگ, وہ افراد یہ بیان نہ کریں کہ گناہ کبیرہ سے مراد کیا ہے, اس وقت تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا گناہ کبیرہ کیا ہے. اگر آپ کے سامنے, میرے سامنے یہ آیت ہو کہ تم اگر چھوٹے گناہوں کو چھوڑ دو گے تو خدا بڑے گناہ کو معاف کر دے گا, تو میں کون سے گناہ کو ترک کر رہا ہوں؟ اگر اس کا مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا تو اس آیت کا فائدہ کیا؟ جب میں اس سے سمجھ کر ان گناہوں کو ترک نہیں کر پاؤں گا تو مجھے کیا فائدہ؟ خدا اس کتاب کو نازل کر رہا ہے تاکہ میں فائدہ اٹھاؤں, فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو یہ تو نقض غرض ہے. پروردگار عالم حکیم ہے, ایسا کام کیوں کرے گا کہ جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو؟ تو یہ مصادیق کو جو بیان کرنے کا جو جگہ آتی ہے وہ خود رسول اور آل رسول بیان کرتے ہیں جن کے پاس قرآن مجید کا علم ہے. اسی طرح باقیات الصالحات کسے کہتے ہیں؟ باقیات, اس کا ترجمہ ہم کر لیں گے, صالحات, صالح, اچھے, نیک, اس کا ترجمہ ہم کر لیں گے. لیکن یہ کہ کون سے کام اچھے ہیں کون سے کام برے ہیں, جب تک اہل بیت ہمیں نہ بتائیں ہم دوسری باتوں کے اوپر یقین بھروسہ نہیں کر سکتے. تو ہم جاتے ہیں جب روایات کے اندر اہل بیت کی خدمت میں, تو وہاں پر بہت ساری روایات ملتی ہیں. مثال کے طور پہ وہاں پہ ملے گا آپ کو کہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے یہ کیا ہے؟ یہ باقیات الصالحات میں سے ہے. مثلا درود جو ہے وہ باقیات الصالحات میں سے ہے, یعنی ایک ایسا عمل ہے جو باقی رہتا ہے. استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جو باقی رہتا ہے, باقیات الصالحات میں سے. یا رسول خدا کی حدیث آپ کے سامنے آئے گی کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو عمل کا سلسلہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. جب تک آپ میں زندہ ہیں, ہماری سانسیں چل رہی ہیں, اس وقت تک ہم عمل کر رہے ہیں اور اس عمل کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. لیکن جیسے ہم اس دنیا میں, ہماری آنکھ بند ہوتی ہے, سانس رکتی ہے, اس عالم میں ہم منتقل ہوتے ہیں. اب عمل کا سلسلہ ختم, وہاں پر عمل نہیں کرنا, وہاں پر وہ عمل جو یہاں کیا تھا اس کے نتیجے سے استفادہ کرنا ہے, اس کے نتیجے کو دیکھنا ہے. لہٰذا رسول فرماتے ہیں اذا مات الانسان, جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انقطع عملہ, اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. اب اسے عمل کرنے کا ٹائم ختم. الا من ثلاث, سوائے 3 چیزیں کہ جن کا نتیجہ اس کو ملتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ, 2 علم ينتفع به, ایسا علم جس سے اس نے فائدہ اٹھایا ہو, اور تیسری چیز فرمائی ولد صالح, نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرتا ہے, جو اس انسان کے لیے, اس جانے والے کے لیے دعا کرتا ہے. نیک اولاد, البتہ بعض جگہوں پر یہ جملہ بھی نہیں ملتا کہ دعا کرتا ہے, بلکہ نیک اولاد, خود وجود اولاد نیک, نیک اولاد کا وجود, یہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ باعث برکت ہوتا ہے. رسول خدا سے. تو رسول خدا نے فرمایا ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ جو اس نے دیا تھا, دوسرا وہ علم جس سے اس نے فائدہ اٹھایا تھا, اور تیسرا اس کی صالح اولاد کہ جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. بس انسان کے اعمال جو ہیں وہ 2 طرح کے ہو گئے, بلکہ 2 طرح کے ہو گئے, ایک صالح ایک غیر صالح, اچھے برے. ٹھیک, پھر اچھوں کی بھی قسمیں ہو گئیں,
اچھے اعمال کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک وہ جو باقی رہنے والے ہیں اور ایک وہ جو ختم ہو جانے والے ہیں، یعنی جن کا اثر ختم ہو جانے والا ہے۔ جیسے میں نے کہا آپ سے، آپ پھل کھاتے ہیں، وہ کھایا، اس کا تھوڑی دیر میں اس کا اثر ختم ہو گیا۔ کسی کو آپ نے کھانا کھلایا، آپ کا کھانا کھلانا تھا، اس کا اثر جو بھی نتیجہ تھا وہ آپ کو مل گیا، ختم، کھا لیا، ختم ہو گیا۔ لیکن بعض عمل جو ہیں، اچھا کام تھا لیکن عمل ختم ہو گیا۔ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اثر باقی رہتا ہے۔ مثلا آپ نے جو ہے پانی کا ایک کولر جو ہے وہ ایک چوراہے کے اوپر لگوا دیا، آپ رہیں یا نہ رہیں، وہ کولر لگا ہوا ہے، اس کولر سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب چلتا رہے گا۔ آپ نے ایک مدرسہ بنوا دیا، آپ رہیں نہ رہیں، مدرسے کا جب تک مدرسے سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب چلتا رہے گا۔ آپ نے مسجد کے اندر ایک پنکھا لگوا دیا، گرمی ہوتی ہے بھائی، پنکھا لگوا دیا، اے سی لگوا دیا، جب تک وہ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اس سے آپ کو ثواب مل رہا ہے، یعنی عمل تھا، آپ کے جانے کے بعد بھی اس کا اثر باقی ہے۔ جب تک اس سے استفادہ ہوتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ برے اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ برے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیسے ہی کیے فوراً اس کے بعد اس کا جو بھی کچھ تھا وہ ملا گیا اور پھر وہ ختم۔ اور کچھ برے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گناہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک اس گناہ کے اوپر لوگ عمل کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بنیاد رکھنے والا شخص جو ہے وہ تو چلا گیا، لیکن اس گناہ سے دوسرے لوگ جو ہیں اس گناہ کے اندر شریک ہو رہے ہیں، مرتکب ہو رہے ہیں۔ لہذا ان تمام لوگوں کے ساتھ یہ آدمی بھی جس نے وہ خراب اینٹ رکھی تھی یہ بھی ان کے ساتھ شریک رہے گا ہمیشہ۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کے ساتھ یہ بھی شریک ہے، اس کے عمل کے اندر یہ بھی شریک ہے۔ یعنی اب آپ ایسے یعنی ایک غلط سنت جو ہے معاشرے کے اندر کسی نے رکھ دی، غلط رسم رکھ دی جو شریعت کے خلاف تھی۔ جوئے کی رسم جو ہے وہ کوئی آدمی آ کر جو ہے وہ جو کہ حرام تھا دین اسلام کے اندر، اس نے جو ہے وہ اپنے محلے کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جو ہے جوا کا ایک اڈا بنا دیا، اور اب پورے محلے والوں کو جو ہے اس نے جوئے کے اوپر لگا دیا۔ ایک نسل، دو نسل، تین نسل، جب تک یہ چلتا رہے گا۔ اس کی بنیاد رکھنے والا کون تھا؟ وہ شخص جس کو گئے ہوئے 100 سال ہو گئے۔ جب تک وہ برا عمل ہو رہا ہے، جب بھی ہوگا اس برا عمل کرنے والے کے ساتھ یہ بھی ایک شریک ہے۔ رسول خدا کے بعد جس نے بھی برا عمل کیا، جو اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلے گا، صرف وہ مورد عذاب واقع نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی جس نے اس برے عمل کی بنیاد رکھی تھی وہ بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ تو کیا فرمایا؟ کہا کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا فائدہ اسی وقت مل جاتا ہے، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا فائدہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اسی طرح کچھ عمل جو خراب ہیں، جو برے عمل ہیں، ان کے اندر بھی ان کا عذاب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ان کا یا تو اسی وقت مل جاتا ہے، یا پھر اگر وہ ایسے عمل ہوتے ہیں جن کے اندر باقی رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو رسول کی حدیث میں یہ تین چیزیں، صدقۃ جاریہ، علم ینتفع بہ، اور ولد صالح، یہ تین مزاج یہاں بیان کیے۔ اسی طرح سے ہم اور معصومین کی روایت میں جاتے ہیں تو وہاں پر ملتا ہے، کہا کہ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ باقیات و صالحات میں سے، جو بھی کام اللہ کے لیے کریں گے وہ کیا ہے؟ باقیات و صالحات میں سے۔
اسی طرح سے ایک اور کام جو روایات میں ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ باقیات الصالحات میں سے وہ ہے محبت اہل بیت۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ اپنے صحابی سے خطاب کرتے ہیں، اس سے فرماتے ہیں کہ ہماری مودت کو کم مت سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو۔ لا تصغر، یعنی چھوٹا، صغیر ہوتا ہے، صغیر یعنی چھوٹا۔ کہتے ہیں ہماری جو مودت ہے اس کو چھوٹا مت سمجھو۔ فَإِنَّهَا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ، کہ یہ ہماری جو مودت ہے یہ باقیات و صالحات میں سے ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کہ جس کی صفت ہم نے قرآن مجید سے کیا بیان کی؟ 3 صفتیں تھیں، ایک اس کا ثواب کے لحاظ سے بہترین، امید کے لحاظ سے بہترین، اور نتیجے کے لحاظ سے بہترین۔ پروردگار عالم جب کسی ثواب کا اجر دیتا ہے تو وہ برابر نہیں دیتا، یاد رکھیے گا، ثواب پروردگار عالم احسن دیتا ہے، بہترین دیتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم ہوتا ہے نا کہ جیسا کام کیا ویسے آپ نے اس کو اجرت دے دی۔ پروردگار عالم جب انسان خدا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو پروردگار عالم اس جیسا نہیں، اس سے بہتر ثواب دیتا ہے، احسن دیتا ہے۔ تو وہاں پر بھی پروردگار عالم اس انسان کو بہترین دے گا۔ بس ہمیں اس دنیا کے اندر ایسے کاموں کو کرنا چاہیے، ایسے کاموں کو کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے جانے کے بعد بھی باقی رہے، جو ہمارے جانے کے بعد باقی رہے۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اگر آپ روایات دیکھیں تو روایات کے اندر ملتا ہے کہ بعض روایتیں ہیں جس میں ملتا ہے کہ ہر شب جمعہ، بعض روایتوں میں ہے کہ عصر روز جمعہ، جمعے کے دن عصر کے وقت جو ہمارے مرحومین ہیں وہ ہمارے گھروں پر آتے ہیں۔ اور ایک طویل روایت ہے رسول خدا سے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے دروازے پر آتے ہیں اور تمہیں پکارتے ہیں، تم سے سوال کرتے ہیں، تم سے کہتے ہیں روٹی دے دو، تم سے کہتے ہیں کپڑا دے دو، تم سے کہتے ہیں پیسہ دے دو۔ یہ 3 چیزوں کا سوال کرتے ہیں، روٹی، پیسہ، کپڑا۔ خوب یقیناً اس کو نہ کپڑا چاہیے، نہ روٹی چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، اس کے کوئی کام کا نہیں ہے، بلکہ اسے کیا چاہیے؟ ان کا ثواب چاہیے۔ اس دنیا کے اندر نہ کپڑے کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کھانے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کا کھانا کچھ اور ہے، اس دنیا سے میچ نہیں کرتا۔ لیکن کیونکہ پروردگار عالم نے اس کے نام اعمال کو ابھی کھول کے رکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ جو یہاں سے بھیجیں گے اس کا اثر اس کے نام اعمال کے اندر ظاہر ہوگا۔ تو وہ آ کر اس دنیا سے آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس کے لیے اس کو روٹی، اس کے نام پر روٹی کھلا سکتے ہو، آپ اس کے نام پر کسی کو کپڑا پہنا سکتے ہو، آپ اس کے نام پر کسی کو پیسے دے سکتے ہو، صدقہ دے سکتے ہو۔ تو وہ آ کر جو ہے وہ دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر روتا ہوا، صوت حزین، بہت ہی غمگین آواز کے اندر جو ہے نا وہ پکارتا ہے، اور وہ ان چیزوں کا سوال کرتا ہے کہ مجھے روٹی دے دو، مجھے کپڑا دے دو، مجھے پیسہ دے دو۔ اور جاتے جاتے ایک نصیحت بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس آج جو کچھ ہے کل میرے پاس بھی تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، جب میں اس دنیا میں تھا میرے پاس بھی یہ سب کچھ تھا جو آج تمہارے پاس ہے، اس سے کہیں زیادہ بھی تھا، لیکن میں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، میں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج میں پریشان ہوں۔ تو وہ نصیحت کرتا ہے جانے والا، کہتا ہے کہ دیکھو
جو تمہارے پاس ہے وہ کل میرے پاس بھی تھا، لیکن میں نے صحیح استعمال نہیں کیا، آج پریشان ہوں۔ لہٰذا تم بھی جب تک تم اس دنیا کے اندر ہو اس کا صحیح استعمال کرو۔ تمہارے پاس صحت ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے پاس سب کچھ اس دنیا کے اندر موجود ہے، تم اس کا صحیح استعمال کرو، تاکہ جس طرح آج میں کبھی کسی کے دروازے پہ، کبھی کسی کے دروازے پہ، کسی بیٹے کے دروازے پہ، کسی بیٹی کے، کسی بھائی کے، کسی دوست کے دروازے پر، کل تمہیں یہ کام نہ کرنا پڑے۔ تو ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ ہماری جو توجہ ہوتی ہے بس وہ ان کاموں کی طرف ہوتی ہے جو فوراً رزلٹ دیتے ہیں۔ ایسے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے انسان کو جس کا رزلٹ بہت لمبا ہو، جو ہمیشہ انسان کو فائدہ دے۔ یقیناً نیک کام سارے ہیں، لیکن مجھے پروردگار عالم نے عقل تو دی ہے نا، انتخاب تو میرے ہاتھ میں ہے، انتخاب میرے ہاتھ میں ہے کہ میں جو ہوں مثال کے طور پہ یہ کام کروں کہ جس کا اثر ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، اس کا رزلٹ مجھے ابھی مل جائے گا، لیکن ایک دوسرا کام ہے اس کے مقابل میں کہ جس کا رزلٹ مثلا 100 سال، 200 سال، 400 سال تک مجھے ملتا رہے گا، میں رہوں نہ رہوں اس کا نتیجہ مجھے ملتا رہے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایسے کاموں کی طرف توجہ کریں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں۔ ہمیں اس مرحوم کی طرح سے اس کے دروازے پہ جا کر اتنا پریشان نہ ہونا پڑے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر انسان جتنا بھی کر کے چلا جائے وہاں گنجائش ہے مزید ترقی کی، آگے بڑھنے کی۔ تو پیچھے والے جتنے اچھے ہوں گے، جتنا یاد رکھیں گے، اتنا ہی اس کی درجے میں، مقام میں ترقی ہوگی۔ ہم جو کرتے ہیں دنیا کے اندر وہ کون سے کام کریں؟ ایسا کام کریں جس کی منفعت، جس کا فائدہ عمومی ہو، عام المنفعہ۔ اور اس ایسے کام کے جن کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے ہم اپنے وارثوں کا انتظار نہیں کریں کہ بھائی وہ میں مر جاؤں گا تو میرے بعد جو ہے نا یہ میرے نام پہ کولر لگوا دے گا، میرے نام کے اوپر جو ہے وہ ایک مثلاً پنکھا لگوا دے گا۔ نہیں، وہ صدقہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے وہ بہت زیادہ افضل ہے اس صدقے سے جو اس کے جانے کے بعد اس کے ورثہ کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے ایک کھجور راہ خدا میں دینا، اس کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ایک پورا گودام جو ہے کھجور سے بھرا ہوا مرنے کے بعد جو ہے راہ خدا میں دی جائے، اس ایک کھجور کا ثواب زیادہ ہے۔ رسول خدا کی حدیث موجود ہے۔ تو انسان سارے کے سارے کام جو ہے وہ اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ کے نہ جائے، انسان توجہ کرے خود سے، اور معلوم نہیں کہ بعد والا جو ہے اس کا صحیح استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا، کسی کو یقین ہے نہیں، کوئی بھی قسم نہیں کھا سکتا۔ انسان جو کر سکتا ہے سب سے بہتر وہ خود کر سکتا ہے اپنے لیے۔ مرنے کے بعد جو ہے وہ میراث ہوتی ہے۔ مثلا ایک واقعہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ ایک آدمی مرا تو اس کا ایک سینما ہال تھا، اس کے بچوں سے کسی نے کہا کہ بھائی اس کو تم ختم کر دو اور اس سے کوئی ایسا کام کرو جس سے تمہارے باپ کو ثواب ملے۔ میں نے کہا ہمارا باپ گیا چلا گیا، یہ ہے ہمارا، اب ہماری مرضی کہ ہم اس کو جیسے بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے، وہ سینما ہی چلے گا، ہمیں اس میں فائدہ ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اس نے۔ وہ اپنی زندگی کے اندر اگر چاہتا اس کو بہترین جگہ میں تبدیل کر سکتا تھا۔ مثلا اس کو میں ایسے بھی سینما ہال کو جانتا ہوں کہ جو سینما ہال بنا اور بعد میں وہ تبدیل ہو گیا امام بارگاہ میں، اس کا جو بنانے والا ہے وہ اس کا اجر لے گا۔ اپنی زندگی کے اندر جو کر جائے انسان وہی ہے۔ بعد میں کسی کے اوپر بھروسہ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ مال آپ کا ہے
اور بے دردی سے استعمال کوئی اور کر رہا ہے، اگرچہ وہ آپ کی اولاد ہے، اگرچہ وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نقصان آپ کو ہو رہا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ انتظار نہ کرے کہ صاحب میں چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد جو ہے وہ میرا جو ہے بیٹا یہ کام کر دے گا، بیٹی یہ کر دے گی، بیوی یہ کر دے گی، شوہر یہ کر دے گا۔ نہیں، پروردگار عالم نے انسان کو بھی اختیار دیا ہے نا 1/3 میں۔ میراث کا آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ انسان کو اپنے مال کے تیسرے حصے کے اندر اختیار ہے کہ وہ اس کو جیسے چاہے خرچ کرے، خرچ کرنے کی وصیت کر سکتا ہے۔ اب انسان اس سے استفادہ کرے۔ 1/3 جی میں مسجد کے لیے دے رہا ہوں، 1/3 میں امام بارگاہ کے لیے دے رہا ہوں، 1/3 میں مجالس امام حسین کے لیے دے رہا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام وصیت کر کے جا رہے ہیں نا کہ یہ میرا پیسہ ہے، 10 سال تک منی میں مجلس کروانا۔ خوب، میں بھی امام باقر علیہ السلام کی اس عمل سے جو ہے ایک نصیحت لوں، جو میرا حصہ ہے میں جو ہے اس حصے کو کہوں کہ جی یہ 1/3 قانونی اعتبار سے مجھے اختیار ہے۔ اپنی زندگی میں اگرچہ انسان کو یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے آج کل کہ اولاد یہ تصور کرتی ہے کہ یہ ہمارا ہے۔ جب ماں باپ موجود ہیں تو یہ ماں باپ کا ہے، جو ماں کا ہے وہ ماں کا ہے، جو باپ کا ہے وہ باپ کا ہے، یہ کسی کا نہیں ہے، انہی کا ہے۔ لیکن بچے عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا حصہ ہمیں دے دیں۔ کون سا حصہ؟ کون سا حصہ؟ حصہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، میراث مرنے کے بعد میراث بنتی ہے، زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انسان زندگی میں اپنے مال کو کہیں پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ یہ جو 1/3 کی بات آتی ہے، یہ آتی ہے میراث کے اندر۔ انسان آخری ایام میں چل رہا ہے، موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہے، اس وقت جو ہے وہ پھر کسی کو نہیں دے سکتا۔ اس وقت پابندیاں آ جاتی ہیں کہ بھائی نہیں، اب آپ جو ہے صرف 1/3 کے اندر وصیت کر سکتے ہو، باقی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اولاد کیا سمجھتی ہے؟ یہ سمجھتی ہے کہ اس میں ہمارا حصہ ہے۔ باپ بیچارہ محنت سے گھر بناتا ہے اور تھوڑی سی اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، ریٹائر ہوتا ہے، تو بچے جو ہیں وہ اس سے کہتے ہیں یہ گھر بیچ دیجئے، ہمارا حصہ ہمیں دے دیجئے، ہم الگ ہو رہے ہیں۔ بھائی تمہارا حصہ نہیں ہے اس میں، یہ باپ کا ہے، اس کی مرضی وہ کسی کو بھی دے، اس کی مرضی وہ اس میں آگ لگا دے، اس کی مرضی وہ کسی مسجد کو دے، امام بارگاہ کو دے، کسی یتیم خانے کو دے کر چلا جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اس کی بات نہیں کر رہا، 1/3 میں تو سب کو اختیار دیا ہے نا شریعت نے۔ چلیں جی اولاد کو دینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے کمایا تھا اولاد کے لیے، لیکن 1/3 میں شریعت نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو حق دیا ہے کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ میری جائیداد کا تیسرا حصہ میری مرضی کے مطابق خرچ ہو۔ کچھ بھی کر سکتا ہوں، چاہے کسی بچے کو دے دوں، چاہے کسی یتیم خانے کو دے دوں، کسی کو بھی دے دوں۔ تو میں کیوں انتظار کروں؟ میں سارا کا سارا بچوں کو دے جاؤں، بچے 2 دن میں اس کو ختم کر دیں، مجھے کیا ثواب ملا؟ مجھے کیا ملا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دینا چاہیے، بالکل اولاد کا کہ دے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو 1/3 انسان کو شریعت نے اختیار دیا ہے، اپنے لیے اگر انسان خود کرنا چاہے، اپنی زندگی میں اگر نہیں کر سکا تو آخر میں ایک وصیت تو کر سکتا ہے، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یہ صحیح ہے، یہ سب تم لوگوں کا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اس پیسے سے یہ ایک یتیم خانہ بنا دو، میں چاہتا ہوں مثلا 10 یتیموں کی شادیاں کرا دو، پڑھائی کا بندوبست کر دو، ان کی کفالت لے لو، تو یہ تو انسان کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان جو ہے 10 یتیموں کی پڑھائی کا خرچہ اپنے بعد دے اور وہ پڑھ جائیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ مفید انسان کی صورت میں ظاہر ہوں، اور پھر وہ آگے خاندان تشکیل دیں اور وہ چلتے رہیں،
تو یہ جو سلسلہ تھا اس کا یہ ختم نہیں ہوا، یہ چلتا رہے گا. ان کے ایک ایک نیک عمل میں جو اس سے وابستہ تھا یہ بھی بالآخر اس کے اندر حصے دار ہے. لہٰذا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بچوں تم اپنے وصی خود بنو. دوسروں کو وصیت کر کے نہیں جاؤ، اپنے وصی خود بنو. کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مال سے خود استفادہ کرو کہ جس طرح تم چاہتے ہو. یعنی تم چاہتے ہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد جو ہے اس پیسے سے امام بارگاہ بنے، تو تم یہ اپنے مرنے کے بعد کا انتظار نہیں کرو، تم خود یہ کام کر کے چلے جاؤ. تم یہ چاہتے ہو کہ فلاں جگہ پر پانی کا کولر لگے، پیاسے لوگ آتے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں، لگا کے چلے جاؤ. یہ انتظار نہیں کرو کہ کوئی اور آئے اور تمہاری وصیت پر عمل کرے. اپنے وصی خود بنو. جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارے مال کے ساتھ کیا جائے، تم خود اس کام کو کر کے چلے جاؤ، انتظار مت کرو. تو باقیات الصالحات میں یہ چیزیں معصومین نے ذکر کی. اسی طرح سے مولا کائنات نے ایک اور عمل باقیات الصالحات میں سے ذکر کیا. وہ کیا کہ جو کوئی بھی اچھا کام چھوڑ کر جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ انسان کبھی بھی نہیں مرتا، وہ زندہ و جاوید ہو جاتا ہے. یعنی آپ ایک اچھا کام کر کے گئے، آپ کے بعد میں آنے والوں نے اس کام کی پیروی کی، یعنی اچھی سنت، آپ نے ایک اچھے عمل کی بنیاد رکھ دی، ایک نیک عمل کی بنیاد رکھی، آپ تو چلے گئے. لیکن مولا فرماتے ہیں کہا کہ اس نیک عمل کے اوپر جب لوگ آنے والے لوگ جو ہیں وہ عمل کرتے رہیں گے، تو پیروی کرتے رہیں گے، تو وہ شخص کہ جس نے یہ بنیاد رکھی تھی، مولا فرماتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتا، وہ زندہ و جاوید ہے. آپ کو بہت سارے افراد معصومین کے علاوہ اس دنیا کے اندر ایسے ملیں گے، اپنے اطراف میں ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے کوئی کام شروع کیا، نیک کام شروع کیا، اس دنیا سے چلے گئے، وہ کام آج بھی چل رہا ہے، اور اس کام کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی ہمیشہ کے ساتھ اس کام کے ساتھ جڑ گیا ہے. جب بھی اس کام کا ذکر آتا ہے تو فوراً ان صاحب کا بھی ذکر آتا ہے. یعنی وہ زندہ و جاوید ہے، وہ باقی ہے. تو انسان جو ہے وہ خود اپنی زندگی کے اندر ایسا کام کرے. البتہ جو بھی کام کرے اس کی بنیاد جو ہے وہ کس پہ ہونی چاہیے؟ خلوص اور تقوی کے اوپر. یہ جو ہم نے تین چیزیں یا اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں جو عمل صالح واقع ہو رہی ہیں، جو باقیات الصالحات میں شمار ہو رہی ہیں، جو بھی باقیات الصالحات کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، وہ تقوی کی بنیاد پر ہو. رسول خدا نے جناب ابو ذر کو وصیت کی ہے، بہت بڑی حدیث ہے، مختلف وصیتیں ہیں رسول خدا کی جناب ابو ذر کو. اس میں جناب ابو ذر سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم جو ہے عمل سے زیادہ تقوی کی طرف توجہ دو. یعنی جب آپ کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس عمل کے ساتھ آپ کا تقوی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ عمل کے ساتھ تمہاری توجہ کس پہ؟ زیادہ توجہ تمہاری عمل کی نسبت تقوی کی طرف ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تقوی کے ساتھ کوئی بھی عمل کم نہیں ہوتا. تقوی کے ساتھ جو بھی عمل ہوگا وہ کم نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کیسے کم ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ عمل کم ہو سکتا ہے جبکہ پروردگار عالم اس عمل کو قبول کرتا ہے. یعنی جس عمل کو پروردگار عالم قبول کر رہا ہے وہ عمل کم نہیں ہے. ہماری کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں.
کوانٹٹی کی طرف تو دیکھتے ہیں، کوالٹی کی طرف نہیں دیکھتے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں ابو ذر سے کہ ابو ذر اس کی کوالٹی تقوی کے ساتھ اگر ہوگا واللہ کم ہو، اول تو کہ کم نہیں ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ کم ہے تو وہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا قبول کر رہا ہے، تو وہ عمل جو خدا قبول کر رہا ہے وہ بہتر ہے۔ تو انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے پاس جو ہیں وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جن کا اثر اس کی زندگی کے اندر باقی رہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں تھی کہ رسول خدا نے فرمایا 3 چیزیں۔ امام فرماتے ہیں لیسا یتبع الرجل بعد موتہ من الاجر، امام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی اجر نہیں ملتا سوائے 3 چیزوں کے۔ صدقۃ اجراہا فی حیاتہ، وہ صدقہ جو اس نے اپنی زندگی کے اندر دیا، وہ صدقہ جاری رہتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی۔ مراد صدقہ وہی صدقہ جاریہ۔ صدقہ، جب ہم صدقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو صدقے کے اندر بھی وہی مشکل ہے ہماری کہ صدقے کے اندر فوراً ہمارا ذہن جو ہے وہ چلا جاتا ہے کس کی طرف؟ پیسے کی طرف، انفاق کی طرف، خرچ کرنا۔ کوئی ضرورت مند آ گیا، آپ نے جیب سے نکال کے اس کو کچھ دے دیا، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں صدقہ یہی ہے، لیکن صدقہ اسی انفاق تک محدود نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اگر ہم طرف دیکھیں یا روایات کی طرف دیکھیں تو صدقے کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ یعنی تقریباً ہر اچھے عمل کو جو ہے وہ روایات کے اندر صدقہ کہا گیا ہے۔ صدقہ، اچھا صدقہ کیا ہے؟ صدقے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ صدقے کے نام سے ہی ہم صدقے کو بہت ہی معمولی سا عمل سمجھتے ہیں۔ صدقہ جو ہے وہ صدق سے ہے، اور صدق کسے کہتے ہیں؟ سچائی کو۔ تو جب انسان صدقہ نکالتا ہے تو وہ سچا ہونا چاہیے، یعنی کوئی چیز دے رہا ہے کسی کو، کوئی چیز سمجھا رہا ہے کسی کو، کسی کی رہنمائی کر رہا ہے، جو عمل بھی انجام دے رہا ہے، عمل خیر انجام دے رہا ہے، اس عمل خیر کی بنیاد جو ہے وہ صداقت پر ہونی چاہیے، اس وقت یہ صدقہ شمار ہوگا۔ یعنی میرا قول اور میرا عمل آپس میں میچ کرتا ہو۔ میں کسی کو پیسے دے رہا ہوں، کس لیے؟ مدد کے لیے۔ یہ پیسے جیب سے نکال کر دینا یہ عمل ہے، یہ عمل ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے؟ میری ایک نیت ہے۔ وہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ اللہ کی خاطر یہ پیسے اپنی جیب سے نکال کر اس ضرورت مند کو دے رہا ہوں۔ اگر یہ نیت کچھ اور ہو، عمل تو یہ ہے، عمل تو میں نے یہی کیا ہے نا، اپنی جیب سے نکال کے کسی ضرورت مند کو میں نے کچھ دیا ہے، عمل تو یہ کیا ہے۔ یہ عمل خود فی نفس ہی اچھا ہے، لیکن اگر میری نیت یہ نہ ہو تو یہ صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں لیکن پروردگار عالم کے نزدیک جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ صدقے کے اندر صداقت ہونی چاہیے، قول و فعل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ صرف انفاق جیب سے نکال کر دے دینا یہ خدا کی راہ میں صدقہ ہے؟ نہیں۔ میں نے جو ہے ایک زمین جو ہے وہ اسکول کے لیے وقف کر دی، اگر اس کے اندر قربت خدا نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو یہ کہ دنیا کی نگاہ میں بہت اچھا کام ہے، لیکن یعنی اسکول بنانا اچھا کام تھا، لیکن جب میں اللہ کے لیے نہیں ہے تو بس یہی نیک نامی جو دنیا کے اندر مل رہی ہے یہی ملے گی۔ مسجد بنا رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے یا نام کے لیے؟ میری تختی لگے گی یا اللہ کا گھر بن جائے، یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بس اگر اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے،
تو اس میں صداقت نہیں ہے. جب صداقت نہیں ہے تو یہ صدقہ نہیں ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. مومنین کی خدمت کے ارادے سے آپ نے مثال کے طور پہ ایک ادارہ بنایا ہے, ایک فلاحی ادارہ بنایا ہے, لیکن یعنی ظاہر اس کا یہ ہے مومنین کی خدمت, باطن میں یہ ہے کہ مثلا میں اپنی بلیک منی کو وائٹ منی کروں گا, فنڈ آئے گا اس میں. یہ دنیا این جی اوز کے اندر جو ہے وہ دسیوں چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے, ظاہر کچھ اور ہے, باطن کچھ اور ہے. ظاہر میں بہت اچھا کام ہے لیکن باطن میں نہایت بدصورت کام ہے. تو یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ صدقہ, یہ صدقہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. صدقے کے لیے صداقت کی ضرورت پڑتی ہے. تو خدا کا قرب ہونا چاہیے. اگر خدا کے قرب کی خاطر قربتاً اللہ جو آپ کرتے ہیں نا, نماز سے پہلے, عبادت سے پہلے, یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں, اللہ کی قربت کے لیے. خوب یہ قربت جو ہے انسان کی ہونی چاہیے, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بہترین صدقہ ہے, بہترین عمل ہے. اذیت نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے, یعنی میرا عمل جس کے ساتھ میں اس عمل کو انجام دے رہا ہوں اس کے لیے باعث تکلیف اور اذیت نہیں ہونا چاہیے. قرآن بھی کہتا ہے کہ تم جو ہے اپنے صدقات کو منت اور اذیت کے ذریعے باطل مت کرو. انسان کرتا ہے صدقہ, پھر 4 جگہوں پہ اس کو گاتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کو اذیت ہوتی ہے. جس کو دیا تھا اس کو پوری دنیا والوں کے سامنے بے نقاب کر دیتا ہوں, اس کو اذیت ہوتی ہے. پروردگار عالم اس صدقے کو قبول نہیں کرتا. علم کو آگے بڑھانا یہ صدقہ ہے. لہذا روایت میں تصدقوا علی اخیکم بعلم, یعنی آپ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے بھائی کو صدقہ دیں. کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے جو اس کی ترقی کا باعث بنے. ہم سمجھتے ہیں صدقہ یعنی صرف پیسہ دینا. صرف پیسہ دینا صدقہ نہیں ہے, علمی ترقی کا باعث بننا یہ بھی ایک صدقہ ہے. مشاورت, اس کو ایسا اس کو اچھا مشورہ دینا کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے, یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو یہ انسان جو ہے اگر چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے, صدقہ دے, تو صدقے کے اندر اسے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. بس وہ صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے باقی رہتا ہے. وہ صدقہ ہے جو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. وہ صدقہ ماندگار ہے, رہنے والا ہے. اور پروردگار عالم اس کو من سن سنتن حسنہ فلہ اجرہا, اور کب تک اس کا اجر دیتا رہتا ہے پروردگار؟ قیامت تک اس کا اجر اس شخص کو دیتا رہتا ہے. اسی طرح جو دوسری چیز امام نے بیان کی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انسان کیا کرتا ہے, سنتن ہدن سنہا یعمل بہا بعد موتہ. کسی اچھے کام کی بنیاد رکھتا ہے, خود تو چلا جاتا ہے لیکن جب تک وہ کام باقی رہتا ہے, اس پر عمل ہوتا رہتا ہے, پروردگار عالم اس کے نام اعمال کے اندر ثواب لکھتا رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے, عمل صالح ہے. یہ عمل صالح ہے. اپنی زندگی کے اندر انسان ایسے کام کرے کہ جو اس کے بعد دوسرے اس کام کو آگے بڑھائیں. کسی نے کوئی اسکول کی بنیاد رکھی یتیموں کے لیے, مثلا ایک اسکول, بہترین اسکول, وہ خود تو چلا گیا, اس کے بچے, اس کے بھتیجے, اس کے فیملی والے اس کے بعد اس اسکول کو آگے بڑھا رہے ہیں. یا ایک سسٹم اپنے محلے کے اندر ایک اچھے کام کی بنیاد رکھ کے چلا گیا, وہ تو چلا گیا, حتیٰ ممکن ہے کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کام کی بنیاد کس نے رکھی تھی. وہ کام چل رہا ہے, ایک اس نے سبیل لگائی تھی, وہ سبیل چل رہی ہے, اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں, اور وہ چل رہی ہے.
لوگوں کو پانی پلانا، اچھا کام تھا، اس نے سننا۔ مجلس کی بنیاد رکھی، اور مثال کے طور پہ ایسی مجلس کی بنیاد رکھی کہ اس میں جو افراد شریک ہوتے تھے ان میں سے ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی کہ ہر جمعرات جب مجلس ہوگی تو آنے والے میں سے جتنے افراد ہیں، یہ 10 آتے ہیں نا، تو یہ ہر ہفتے ایک آدمی نے آ کر مجلس پڑھنی ہے مثلا۔ یا کلاس رکھ دی کس چیز کی؟ مجلس سکھانے کی، مرثیہ سکھانے کی، سوز و سلام سکھانے کی، اللہ کی خاطر، امام حسین کی خاطر، کہ بھائی ہمارے بچے جو ہیں وہ اس شعبے میں آگے ہونے چاہیے۔ خوب، وہ رکھنے والا چلا گیا، اس کے بعد وہ جو ٹیم تھی اس کی، وہ اس کو آگے بڑھا رہی ہے، چل رہا ہے۔ تو اس نے ایک سنت حسنہ کی بنیاد رکھی تھی، وہ چلا گیا، لیکن وہ بعد میں آنے والے اس سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا، اس کو، اس بنیاد رکھنے والے کو جس نے اس سنت حسنہ کی بنیاد رکھی تھی، اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ۔ تیسری چیز جو انسان کے لیے عمل صالح شمار ہوئی ہے وہ ہے اولاد صالح، ولد صالح، نیک اولاد۔ بہت سے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، مثلا جناب حضرت عیسیٰ سے ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ایک جگہ سے گزر ہوا، دیکھا ایک قبرستان ہے، اس کے اندر ایک قبر کے اوپر عذاب ہو رہا، گزر گئے جناب عیسیٰ، کیا بات ہے عذاب ہو رہا۔ جب واپسی اس جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ اس پہ عذاب نہیں ہو رہا، پروردگار سے پوچھا، پروردگارہ کیا بات ہے، جب گیا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب نہیں ہو رہا۔ تو وہی آئی کہ اس کا ایک بیٹا تھا جو ابھی مکتب میں گیا اور اس نے ابھی بسم اللہ کہی ہے۔ یہ تو ہو گئی وہ روایت کہ جہاں پر کہا کہ مثلا جو ولد صالح کون سا، جو مثلا نیک عمل کرنا شروع کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جا کے دیکھیے انبیاء کی دعائیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، استغفار، دعا، طلب مغفرت، انبیاء یہ کام کرتے تھے۔ خوب، اولاد یہ کام کرے، یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، عمل صالح۔ البتہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ خالی نیک اولاد کا ہونا، اس کی زبان سے بسم اللہ نہیں آئی، وہاں تو بسم اللہ آئی تھی نا، وہاں کہیں ممکن ہے استغفار آئے، ابھی اس کی زبان سے استغفار نہیں آیا، اس کی زبان کے اوپر بسم اللہ نہیں آئی، خود اچھی اولاد کا وجود والدین کے لیے باعث برکت ہے، باعث مغفرت ہے۔ اچھی اولاد، نیک اولاد۔ تو یہ تیسری چیز تھی جو کہ عمل صالح کے اندر ائمہ معصومین کی طرف سے ہم تک پہنچی، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ، کہ جو اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ باقیات و صالحات ہمارے ساتھ جائیں، جب اس دنیا سے جائیں تو کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو ہمارے بعد باقی رہیں اور ان کا اجر اور ثواب جو ہے وہ ہمارے لیے باقی رہے، جاری رہے، ساری رہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس مختصر سی زندگی میں کاموں کی تقسیم بندی کریں۔ سارے کام اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ کے نہیں جائیں، اپنے ہاتھ سے خود کچھ کاموں کی بنیاد رکھ کر جائیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھیں گے، اس کا اجر کچھ اور ہے، بعد میں آنے والا کرے گا، اس کا اجر کچھ اور ہے۔ لہٰذا کوشش کریں
کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن سے امید بھی رکھی جا سکتی ہے، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کا نتیجہ بہترین نتیجہ ہے اور جن کا ثواب بہترین ثواب ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس زمانے میں ان چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں۔ ان کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہم نے گزشتہ گفتگو جو ہماری رہی ہے ان بعض گناہوں کی نسبت سے، وہ ساری کی ساری چیزیں بھی اس موضوع کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ مثلا آپ نے جو ہے وہ ایک سنت رکھی ہے کہ جناب سنت حسنہ کہ کوئی بھی غیبت نہیں کرے گا، آپ رکھ کے چلے گئے، وہ آپ کے اس معاشرے میں اس حلقہ احباب کے اندر چلتی رہی، وہ چلتی رہے گی، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تہمت کسی کے اوپر نہیں لگانی، بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنی، جو ہے وہی بیان کرنا ہے، صحیح، غرور میں مبتلا نہیں ہونا۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں بھی تقریباً ہمارے لیے باقیات و صالحات کا کام انجام دے سکتی ہیں۔ صرف ٹیکنیک کا استعمال کرنا ہمارا کام ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ وہ صرف ہماری ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ ہمارے اطراف میں وہ چیز جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور ایک اچھی سنت کی صورت میں معاشرے کے اندر آ جاتی ہے، یا اچھی اولاد کی صورت میں بچے جو ہیں وہ، یا صدقہ جاریہ کی صورت میں کہ جو انسان کرتا ہے، صدقات تو بہت نکالتا ہے انسان، صبح روزانہ بچے نکل رہے ہیں تو صدقہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ صدقہ اپنی جگہ، لیکن ایسا صدقہ نکال دے کہ جو جاری بن جائے۔ تو اگر ہم یہ کام کریں تو انشاءاللہ کہ ہماری زندگی میں اس دنیا جہاں اس کی برکتیں ہوں گی لیکن جانے کے بعد اس کی برکتوں کا احساس ہمیں زیادہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو ہم سب کچھ بیلنس کر لیتے ہیں، وہاں پر پھر ہم کچھ بیلنس کرنے کے قابل نہیں ہیں، جو کر کے گئے وہی وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس مختصر سی زندگی کے اندر ان کاموں کی طرف توجہ دیں جو زیادہ مفید واقع ہو سکتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو ان کاموں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔